کہ دیکھو اب یہ ادھر سے ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو اب ذرا آہستہ آہستہ فکر کو آگے لے جائیں، اور ظاہر ہے کہ آج کی گفتگو طویل تو نہیں ہے۔ اچھا بھائی، تو اب تم نے دیکھا کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، تو اللہ بولتا ہی نہیں ہے مگر رسول کے وسیلے سے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، دو اطاعتیں، لیکن اسی قرآن نے تیسرے مقام پہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو صاحبان امر کی۔ یہ فہرست ہے کہ کن کی اطاعت کرو؟ اللہ، رسول، صاحبان امر، ٹھیک ہے نا؟ مان لیا نا؟ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ میں اللہ کو جانتا ہوں، رسول کو جانتا ہوں، تلاش کرنا ہے صاحبان امر کو۔ بھائی کہاں تلاش کریں؟ تو قرآن نے ایک فہرست دی ہے کہ ان کی اطاعت نہ کرنا فلا تطع کل حلاف مہین حماد مشاء بنمیم مناع للخیر معتد نصیب عتل بعد ذلک زنیم۔ خبردار خبردار، فلا تطع کل حلاف مہین، حلاف جھوٹی قسم کھانے والا، مہین جو بات کو دل میں نہ روک سکے، حلاف مہین، حماد جو چغلی کھائے، ایک کا عیب دوسرے تک پہنچائے، مشاء بنمیم جو عیب تلاش کرتا پھرے، اس کی اطاعت نہ کرنا، مناع للخیر جو خیر سے روکے اس کی اطاعت نہ کرنا، اسیم جو گنہگار ہو اس کی اطاعت نہ کرنا، عتل جو سرکش ہو اس کی اطاعت نہ کرنا، زنیم جس کا شجرہ خراب ہو۔ میں نے نہیں کہا ہے مسلمانوں سے کبھی کسی حکمران کے سلسلے میں، تو بس میری تو گزارش فقط اتنی ہے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ جس کا شجرہ خراب ہو اس کی اطاعت نہ کرنا، تو حکمران بنانے سے پہلے شجرہ بھی تو دیکھ لیا کرو۔ فلا تطع، یہ آیت پالیسی میکنگ ہے، ایک مرتبہ اور سن لو۔ فلا تطع کل حلاف مہین، حلاف کے معنی جھوٹی قسم کھانے والا، مہین کے معنی کمزور، فلا تطع کل حلاف مہین، حماد عیب تلاش کرنے والا، مشاء بنمیم لوگوں کے عیب دوسروں سے بیان کرنے والا، معتد حد سے بڑھ جانے والا، اسیم گنہگار، عتل سرکش، زنیم جس کا شجرہ خراب ہو۔ ایک لفظ سن لیا تم نے؟ تمہارے ذہن کے اندر یہ قرآن مجید کے دیے ہوئے الفاظ محفوظ ہو گئے۔ حلاف جھوٹی قسم کھانے والا، مہین کمزور، حماد لوگوں کے عیب تلاش کرنے والا، مشاء بنمیم عیب کو دوسرے سے بیان کرنے والا، معتد حد سے بڑھ جانے والا، اسیم گنہگار، شجرے کا خراب، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب ان کی اطاعت نہ کرنا، ان کی اطاعت فہرست دے دی نا کہ نہ کرنا، اور کس کی اطاعت کرنا؟ اللہ کی اطاعت کرنا، رسول کی اطاعت کرنا، صاحبان امر کی اطاعت کرنا۔ تو اب مجھے نہیں معلوم کہ صاحبان امر کون ہے، لیکن یہ جو بھی ہو حلاف نہیں ہوں گے، مہین نہیں ہوں گے، جھوٹے نہیں ہوں گے، بدعہد نہیں ہوں گے، عیبوں کو تلاش نہیں کریں گے، اور ان کے شجرے میں خرابی نہیں ہوگی۔ بہت آرام سے سننا۔ تو پورا فساد تخلیق اطاعت، اور عجیب بات یہ بس تم پیدا کیے گئے ہو مرضی الہی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے، لیکن عجیب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ بندوں کو اپنی راہ پہ چلانا چاہتا ہے، اور بندے اللہ کو اپنی راہ پہ چلانا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو،
خمس دو، زکات دو، یہی تو کہتا ہے نا، نیکیوں کے کام کرو، اعمال خیر کرو، اعمال صالحہ کرو، یہ اللہ کہتا ہے. اور بندہ کیا کہتا ہے؟ کار دے دے، نوکری دے دے، بینک بیلنس دے دے، پیسے دے دے، اولاد دے دے. تو اللہ چلا رہا ہے اپنی راہ پر، بندہ اللہ کو چلانا چاہتا ہے اپنی راہ پر. یہ ہے تو یہی ہے تو یہی، زیادہ نہیں رکنا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ اس مرحلے سے گزرنا ہے. اچھا بھائی، تو اب دونوں میں فرق کیا ہے کہ تم گڑ گڑا رہے ہو، دعائیں مانگ رہے ہو، التجا کر رہے ہو، وہ تمہیں حکم دے رہا ہے. یہ فرق سمجھ میں آیا؟ اب ظاہر ہے کہ آج گفتگو کو تلخیص پا جانا ہے اور عاشور کی شب ہے، اس لیے زیادہ بیان بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کچھ، لیکن یہ بات تو پہنچ جائے میرے سننے والوں تک. تم اپنی مرضی پہ اللہ کو چلانا چاہتے ہو، اللہ اپنی مرضی پر تم کو چلانا چاہتا ہے، تو بھائی تم گڑ گڑاتے ہو، وہ حکم دیتا ہے. تو اللہ کو تو تم اپنی مرضی پہ چلا نہیں سکتے. جب نہیں چلا سکتے ہو تو میں امام بارگاہ شہداء کربلا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میاں ایک لفظ ہے اللہ کے لیے دعائے کمیل میں، یا سری رضا، اے جلد راضی ہو جانے والے، یا سری رضا، اے جلد راضی ہو جانے والے. یعنی میں کہہ رہا تھا اس دن کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے عہدیدار ہوتے ہیں وزیر قسم کے، ان کے دماغ نہیں ملتے، اور وہ جو صاحب جبروت ہے، جو مالک الملک ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ جلد راضی ہو جانے والا. بھائی اپنے اللہ کو پہچانتے ہو؟ اپنے اللہ کو یا اپنے اللہ کو پہچانتے ہو؟ اگر نہیں پہچانتے تو میرا جملہ سنو، اس لیے کہ بات یہی سے تو آگے جائے گی نا، اور بہت مختصر ہے بات مختصر ہے، پوری توجہ رکھنا. اللہ کو اگر پہچان لوں نا تو بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ چھوٹا افسر، چھوٹے وزیر، اچھا سب چھوٹے ہیں، چھوٹا وزیر اور بڑا وزیر کیا، جتنے وزیر ہیں سب چھوٹے ہیں، سمجھے؟ یہ قسم ہی چھوٹوں کی ہے. اچھا بھائی تو کیا ہوا؟ ان کے دماغ نہیں ملتے. اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے اور وہ تم سے ناراض ہو جائے تو معافی تمہیں مانگنی پڑے گی. بھائی ہے تو یہی مزاج. پوری دنیا کے دولت مند کا مزاج دیکھ لو، پوری دنیا کے صاحبان اقتدار کا مزاج دیکھ لو. غلطی ہوئی اس سے معذرت کرنی ہوگی تمہیں، مزاج ہی نہیں ملتے. اتنی اکڑ آ گئی ہے مزاج میں کہ مزاج ہی نہیں ملتے. یہ وہ ہے، اور اللہ وہ ہے جو اتنا صاحب جلال ہے کہ قوم لوط کی بستی کو زمین کے 7ویں طبقے سے اکھاڑا، 7ویں آسمان تک لے گیا اور پلٹ کے رکھ دیا، لیکن ایک آنسو پہ راضی ہو جاتا ہے، ایک سجدے پہ راضی ہو جاتا ہے. پہچانو اللہ کو پہچانو. کبھی ایک ندامت کے قطرے اشک پہ راضی ہو گیا، کبھی ایک سجدہ بے اختیار پہ راضی ہو گیا. بھائی کیا کمال ہے. اس سجدے کو کیا سمجھتے ہو؟ بھائی منہا، توجہ رہے، منہا خلقناکم، تمہیں زمین سے اٹھایا، وفیہا نعیدکم، تمہیں زمین میں ڈال دیں گے، زمین سے اٹھایا زمین میں ڈال دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر ایک مرتبہ اٹھائیں گے. بھائی توجہ رکھنا، نکالا، کچھ دن رہے دنیا میں، پھر زمین میں چلے گئے. بھائی سجدہ تو یہی تو ہے کہ سجدہ، پھر بیٹھ کے قوت، پھر سجدہ. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے، کچھ دن دنیا میں رکھوں گا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کہتا میں نے مٹی سے خلق کیا، تمہیں کچھ دن دنیا میں رکھوں گا اور پھر مٹی میں ملا دوں گا. تو اب سمجھ میں آیا؟ نکالا مٹی سے، سجدہ کر کے قوت میں آئے، کچھ دیر بیٹھے، پھر سجدے میں چلے گئے. بھائی یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب جو تمہاری زندگی ہے وہ 2 سجدوں کے بیچ میں ہے، اور وہی استغفار کا وقفہ ہے.